لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں قطب ربانی، عالم ربانی، حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم الشان خلیفہ حضرت علامہ سید طاہر اشرف دہلوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 17 جمادی الاولیٰ 1381 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ ہم آپ کو بتانے چلے ہیں۔ آپ کے والد صاحب شاہ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف میں آپ کی تربیت کرنے کے لیے، سلوک کے منازل آپ کو طے کرانے کے لیے، طریقت کے منازل طے کرانے کے لیے، حجاب اٹھانے کے لیے آپ کو کہاں کہاں کیسی کیسی محنتیں کرائے، وہ ساری تفصیلات تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو ایک چلہ پانی میں سورہ یاسین شریف کا آپ کے والد صاحب نے کرایا تھا۔ آج انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں اور اس چلے کی کچھ تفصیلات آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شامل رہیے گا، اور بیان کے بعد دوسروں تک اس بیان کو سننے کے بعد آپ شیئر بھی کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ حضرت علامہ سید شاہ طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد صاحب تھے شاہ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ان کے پاس حضرت سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کے پاس ایک فقیر عادت کے مطابق ملاقات کو آیا۔ ایک فقیر آیا ملاقات کو، جیسے اور فقراء اکثر آتے تھے ویسے یہ فقیر بھی آیا۔ نیا کچھ نہیں تھا، فقراء آتے رہتے ان کے پاس، ویسے ہی فقیروں میں سے ایک فقیر بھی آیا۔ وہ فقیر جب آیا نا تو اس نے حضرت قطب ربانی سے قرأت سننے کی خواہش ظاہر کی۔ قطب ربانی حضرت علامہ سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ قرأت بہت دلنشین انداز میں کرتے تھے، نعت پاک بھی بڑا پیارے انداز میں آپ پڑھتے تھے، اور قرأت چونکہ خصوصی طور پر قرأت کا معاملہ آپ کا بہت پیارا تھا۔ تو وہ فقیر آیا اور قطب ربانی حضرت علامہ سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قرأت سننے کی درخواست پیش کی، خواہش ظاہر کی کہ مجھے قرأت سنائیے۔ حضرت علامہ طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت اس فقیر کے خواہش پر سورہ یوسف کا پہلا رکوع سنایا اور انتہائی خوش الہانی کے ساتھ قرأت فرمائی، خوبصورت انداز میں قرأت فرمایا۔ دوران قرأت وہ فقیر کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا، یہ ایک راز۔ دوران قرأت جب وہ قرأت کر رہے تھے فقیر کبھی ہنس رہا تھا کبھی رو رہا تھا۔ قرأت ختم ہونے کے بعد اس فقیر نے اٹھ کر حضرت علامہ طاہر اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ماتھا چوما، سر پہ بوسہ دیا، اور حضرت کے والد سے مخاطب ہو کر کہا، حضور آپ نے دیکھا کہ شہزادے کے قرأت کے وقت میں کبھی ہنس رہا تھا کبھی رو رہا تھا، میں اس راز کو خود ہی اٹھاتا ہوں، کھولتا ہوں اس راز کو کہ حضور میں ہنستا یوں تھا کہ آپ کا یہ نور العین افق ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا، یعنی آپ کا یہ بچہ قطب ربانی علامہ طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ یہ آسمان ولایت پر چمکتا ہوا سورج بن کر چمکے گا، لاکھوں انسان ان سے فیض پائیں گے، ہزاروں غیر مسلموں کو یہ دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں گے۔ یہ تو میری ہنسنے کی وجہ تھی، اور میں روتا یوں تھا کہ آپ اس کی بہار نہ دیکھ سکیں گے، یعنی ان سے جو اتنی خدمات اسلام کو ملیں گی، یا اتنا یہ دینی خدمات کریں گے، اسلامی خدمات کریں گے، ان اسلامی خدمات کا جو بہار ہے وہ بہار آپ نہیں دیکھ پائیں گے، ان بہاروں کا نظارہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے میں رو رہا تھا کہ آپ کے شہزادے سے اتنے بہاریں الحمدللہ زمانہ دیکھے گا، لیکن دیکھنے کو آپ نہ ہوں گے۔ الحمدللہ آپ اس کی نو عمری میں دار فانی سے دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس لیے آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کے بعد اس بچے کو، اس فقیر نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بعد اس بچے کو جن مشکلات کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہیں، یعنی بڑی بڑی مشکلات
کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فقیر نے پھر ایک مرتبہ قطب ربانی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رخصت ہو گیا۔ یہ بات چیت اس فقیر کی آپ کے والد صاحب کے درمیان ہوئی، پھر وہ فقیر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ فقیر نظر نہ آیا۔ اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ کون تھا، کہاں چلا گیا اور کہاں سے آیا تھا، کوئی خبر نہیں۔ لیکن اس واقعہ کے بعد، اس فقیر کے ان باتوں کو سننے کے بعد، حضرت قطب ربانی کے والد صاحب حضرت شاہ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر اس واقعہ کا بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے اپنے لخت جگر قطب ربانی کو اپنے سامنے تکمیل تصوف کرنے کی ٹھان لی، اور یہ سوچ کر کہ اگر مکمل نہیں تو کچھ سکھایا ضرور جائے گا، کیونکہ اس وقت حضرت علم دین کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے اور دن رات اسباق کو ازبر فرما کر جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ حضرت شاہ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے مہینہ کی 11 تاریخ سے حضرت قطب ربانی شاہ سید محمد طاہر اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے جمنا لے جا کر سورہ مزمل شریف کا چلہ شروع کرا دیا۔ کہاں لے جا کر؟ دریائے جمنا میں، اور سورہ مزمل شریف کا چلہ کرانا شروع کر دیا۔ احرام باندھ کر، چلہ کا انداز دیکھیے کیا تھا، احرام باندھ کر کمر تک پانی میں کھڑا کر کے یہ وظیفہ روزانہ پڑھوانا شروع کیا۔ کنارے پر حضرت سید شاہ حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہتے تھے، جمنا کے کنارے والد صاحب سید شاہ حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اور دریا میں کمر تک پانی میں سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ مزمل شریف کا وظیفہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب یہ چلہ شروع کروایا اس وقت حضرت کی عمر شریف محض 9 سال تھی۔ سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ چلہ شروع کیے تھے محض 9 سال کے تھے آپ۔ چلے کو جب 35 دن گزر گئے، سنیے، جب 35 دن گزر گئے اس چلے کو، 36ویں دن رات کو چاندنی کھل رہی تھی۔ جب 36واں دن ہوا، چاندنی رات تھی، کھلا ہوا موسم تھا اور ہر طرف اجالے تھے، اور حضرت طاہر اشرف اشرفی الجیلانی پانی میں تھے کہ غیبی آواز گونجی، غیب سے ایک آواز آئی، ہٹو مگرمچھ آ رہا ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی، ہٹو مگرمچھ آ رہا ہے۔ اس آواز میں اس قدر گرج تھی کہ تمام صحرا گونج اٹھا، یعنی گرجدار آواز سے یہ آواز آئی تھی۔ طاہر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے اشارہ سے فرمایا باہر آ جاؤ۔ سید حسین اشرف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کنارے میں کھڑے ہی تھے، اپنے شہزادے کو اشارے سے بلا لیا۔ چاندنی رات تھی اور حضرت پر سے مچھلیاں جیسے نچھاور ہو رہی تھی۔ مچھلیاں چونکہ حضرت پانی پہ کھڑے تھے نا، تو مچھلیاں آپ پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی حضرت باہر آنے کے لیے قدم اٹھانے لگے قطب ربانی علیہ رحمہ، تو ایک مچھلی قدم مبارک کے نیچے آ گئی اور اس کے پر مارنے سے حضرت کا سیدھے پاؤں کا گوشت کٹ گیا۔ مچھلی کا جو پر وہ کانٹے والا رہا ہوگا، تو پر مارنے سے قطب ربانی علیہ رحمہ کا پاؤں کا گوشت کٹ گیا، اور کٹنے کی وجہ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت باہر تشریف لائے اور والد محترم کو دکھایا۔ والد محترم نے بولنے کو منع فرمایا اور اپنی پگڑی سے کپڑا پھاڑ کر پاؤں پر باندھ دیا۔ تھوڑی دیر میں ہر دو حضرات نے دیکھا کہ تقریباً 8 فٹ لمبا مگرمچھ پانی میں ہی جان برپا کرتا ہوا بالکل اسی مقام سے گزرا جہاں تھوڑی دیر پہلے حضرت وظیفہ فرما رہے تھے۔ غور کیجئے، غیبی امداد دیکھیے، غیبی امداد دیکھیے کہ بے عین ہی اسی جگہ جہاں پر قطب ربانی علیہ رحمہ وظیفہ فرما رہے تھے پانی کے اندر کھڑے ہو کر کے، اسی جگہ سے تقریباً 8 فٹ لمبا مگرمچھ پانی کو چیرتا ہوا اسی جگہ سے گزرا۔ الحمدللہ۔ جب مگرمچھ دور نکل گیا تو والد صاحب نے شفقت پیدری کو بالائے طاق رکھ کر 9 سال کے اپنے بچے سے دوبارہ فرمایا، بیٹے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، صرف 4 دن باقی ہیں، جی ہاں صرف 4 دن تو باقی ہیں، لہٰذا واپس پانی میں جاؤ اور پورا کرو۔ حضرت نے والد محترم کے حکم کے مطابق پھر پانی میں جانا پسند فرمایا اور مزید 4 روز تک باقی ماندہ وظیفہ بھی مکمل فرمایا۔ اپنے پاؤں کے زخم کے متعلق کسی کو آگاہ نہ فرمایا کہ یہ گہرا زخم کیسے ہوا، گھر والوں کو کسی کو نہیں بتایا۔ چلہ کے بعد اس کا علاج شروع کیا جو تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا۔
راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا معرکہ تھا جو حضرت نے ہمت و استقلال سے سر کیا. پاؤں کے زخم کا نشان تا حیات قائم رہا. دوسرا چلہ سورہ یاسین شریف کا مسجد حوض والی میں کیا. اس چلہ کے دوران بھی حضرت کو سخت چوٹ آئی. ہوا یہ کہ آپ حوض کے کنارے روزانہ 12 بجے شب رات کو وظیفہ شروع کرتے اور 4 بجے تک دعوات میں مصروف رہتے. ایک روز جب آپ وظیفہ مکمل کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور وضو کرنے والی ٹوٹی آپ کے کولے میں 1 انچ اندر گھس گئی، جس کا علاج بھی تقریباً 3 مہینے تک جاری رہا، لیکن چلہ میں کوئی فرق نہ آیا. الحمدللہ. غور کیجئے کیسے عظیم الشان شخصیت ہیں حضرت قطب ربانی علامہ طاہر اشرف دہلوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیسا چلہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے کرایا تھا دریائے جمنا کے کنارے، پھر مسجد میں، الحمدللہ. اور یوں راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے قطب ربانی علامہ طاہر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان ولایت پر آفتاب و ماہتاب بن کر کے چمکتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ. 17 جمادی الاولیٰ حضرت علامہ طاہر اشرف اشرفی الجیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا دن ہے. خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں واضح کر دوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ فخر سادات اشرفیہ حضرت شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی قطب ربانی، یہ آپ کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت علامہ محمد مظاہر اشرف اشرفی الجیلانی صاحب نے لکھا ہے، جو قطب ربانی کے شہزادے ہیں. آپ نے اپنے والد کے حالات کو جمع کیا ہے، انہی سے میں نے برکتیں لیتے ہوئے پیش کیا ہے. اللہ کریم قبول فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.